السلام علیکم۔ آج میں آپ کو رمضان کریم کی برکت و عافیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے عمل کرنے کا اشارہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آج میں ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں عبادت اور خیر کے کام میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہلاکت اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ انکار کون کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے قول یا عمل سے یہ چاہتا ہی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں، بس اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ پھر ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا ہی بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی انسان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ناقدری کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی عذر جیسے
پان سگریٹ وغیرہ کی نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے کہ کھلم کھلا اور اعلان سڑکوں اور شاہراہوں پر روزہ خوری کی جائے، جیسے بعض علاقوں میں ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے اور اس کے قہر و غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام سے محفوظ فرمائے۔ درج ذیل میں احادیث طیبہ سے مخصوص روزہ ترک کرنے کی چند وعید ذکر کی جا رہی ہیں، جن کو پڑھ کر اس گناہ کی شدت کا کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کی اس بے ادبی اور اس جرم عزیز سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ روزہ دین اسلام کا ستون ہے اور اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا ہے، لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور اس کے ستون ہی کو پامال کر دیتا ہے۔ بس ایسے شخص سے دین کے دوسرے اعمال کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اسلام کے مضبوط کڑے اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں جن پر دین اسلام کی اساس یعنی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان المبارک شریف کے روزے رکھنا۔ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کر دیا تو ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا حقیقی دوست ہے، اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا اور تیسرا جنابت کا غسل کرنا۔ بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم کرنے میں جب امت کے اندر سستی اور کمزوری آ جائے اور یہ امت بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑنے لگے، جیسا کہ آج کل بکثرت دیکھنے میں آنے لگا ہے، تو اس امت پر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نازل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔